خان کے ہاتھوں اور عمران خان کے ارد گرد جو ان کا ٹولہ ہے. ان کی شاید وہ مغرب سے بڑے متاثر مجھے لگتے ہیں. شاید وہ پاکستان کو انگلینڈ سمجھ بیٹھے ہیں. اور ویسے بھی 67 سال کی عمر میں آپ کی عادتیں تبدیل نہیں ہوتی، تو شاید ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں ادھر کی، تو ان عادتوں پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور وہ ایک مغربی کلچر یہاں پہ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں جو کہ ہمارا مشرقی معاشرہ، پاکستان کا معاشرہ، ہمارا پختون معاشرہ، مسلمان معاشرہ وہ چیزیں ٹالریٹ نہیں کرتا. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ اس پارٹی میں عزت دار خواتین، میں سارے بھائیوں سے بھی کہتی ہوں، والدین سے بھی کہتی ہوں کہ آپ کی بچیوں، ہماری ماؤں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں جو ہیں وہ اس پارٹی میں محفوظ نہیں ہیں. میں کوئی نواز شریف کی پارٹی جوائن نہیں کرنے والی. انہوں نے کچھ اور الزامات لگائے کہ نواز شریف کی پارٹی کو جوائن کرنے والی ہیں. بالکل غلط بات. میں تو کوئی نون لیگ کو جوائن نہیں کرنے والی. آج صرف میں یہ کہوں گی کہ نواز شریف پہ آپ سارے الزامات لگا دیں. ایک بات میں آنیسٹلی میں بات کروں گی ایز اے پاکستانی، کہ اس پہ آپ سارے الزامات لگا دیں. یہ الزام آپ اس کے اوپر نہیں لگا سکتے کہ وہ اس کی وجہ سے ہماری جو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کو خطرہ ہے. یہ الزام اس کے اوپر آپ نہیں لگا سکتے. وہ ایک خاندانی آدمی ہے اور وہ عزت کرنا اور احترام دینا جانتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے آئین کو پڑھا جائے تو اس میں اگر ڈس آنیسٹ ہونے پہ آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق ہوتا ہے، تو آپ کے لیڈر پہ جو آپ کے ملک کو لیڈ کر رہا ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، خائن ہے، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت. تو اسی آرٹیکل 62 اور 63 میں مورل ٹرپیٹیوڈ کی بھی بات کی گئی ہے کہ آپ کی مورالٹی، آپ کی مورل ویلیوز کیا ہونی چاہیے. تو میں تو سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ جو عمران خان کی نااہلی کا کیس چل رہا ہے، وہ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کریں، کیونکہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کی بھی خواتین ہیں. ایک آدمی جو آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے کہ بنے، یا آپ کے ملک کا لیڈر بننے جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی خواتین سے پوچھیں کہ اس کا رویہ کیسا ہے ان کے ساتھ، یا اس کے ٹولے کا رویہ کیسا ہے. تو کیا ایسے آدمی کو نااہل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایسا آدمی آپ کے ملک کو چلانے کا اہل ہو سکتا ہے جس سے آپ کی بیٹیوں کی عزتوں کو خطرہ؟ پتہ نہیں کون سا کلچر پھر آئے گا، مغربی کلچر ہی ہمارے ملک میں آ جائے گا، جس قسم کا مغربی کلچر یہ لانا چاہ رہے ہیں. پرفارمنس کی انہوں نے بات کی کہ اس کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. میری پرفارمنس آپ کے سب کے سامنے ہے. میں جس آنیسٹ طریقے سے اپنے ملک کے لیے، میں نہ عمران خان کے لیے میں بات کرتی رہی ہوں، نہ تحریک انصاف کے لیے، میں پاکستان کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے میں ہمیشہ بات کرتی رہی ہوں. لوڈ شیڈنگ کا ایشو جس طریقے سے میں نے اٹھانے کی کوشش کی عوام کے تعاون سے، وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے کلینلینس ڈرائیو جو ہے، صفائی مہم، یہ میں نے پشاور میں کے پی میں سٹارٹ کی، لانچ کی. میں سوشل میڈیا پہ کم ہوتی ہوں، میں گراؤنڈ پہ زیادہ ہوتی ہوں. یہ لوگ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کی تبدیلی سوشل میڈیا پہ ہے، گراؤنڈ پہ یہ نہیں ہے. اور شری مزاری صاحبہ کو میں یہ کہنا چاہوں گی ود آل ڈیو رسپیکٹ کہ جب فارن پالیسی کے اوپر میں نیشنل اسمبلی میں بات کرنا، جب بھی میں نے بات کی، ان کو بہت تکلیف ہوئی. شاید فارن پالیسی پہ بات کرنا یہ اپنا حق سمجھتی ہیں. جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے کہ مجھے اس پارٹی نے ٹکٹ دیا، تو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ایک تو عمران خان کی جو اخلاقیات میں نے آپ کے سامنے بتا دی. دوسری بات کہ ایک ایسا شخص
ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں عمران خان نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں، ایک مری ہوئی خاتون کے بارے میں، مجھے بڑا شوق اس دن ہوا. اتنے عجیب اس نے الفاظ استعمال کیے کہ جس سے مجھے انتہائی افسوس ہوا. بطور مسلمان میرے خیال سے مرے ہوئے لوگوں کے پیچھے آپ کو مناسب نہیں لگتا کہ آپ بات کریں ان کے خلاف. مجھے اس چیز پہ بہت شوق ہوا کہ اگر یہ آدمی مروں کو بھی نہیں چھوڑتا، زندوں پہ تو کیچڑ اچھالنا، الزام لگانا، یہ تو ان کا کام ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی میٹنگز میں مجھے اس پارٹی کا ویژن پسند تھا شروع میں، لیکن میں پارٹی میٹنگز میں 2 وجوہات تھی کہ میں کیوں پارٹی میٹنگز میں اور میں نہیں آتی رہی. ایک وجہ یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی. میں بنی گالہ میٹنگز میں، پارٹی میٹنگز میں نے آنا چھوڑ دیا تھا. البتہ میں گراؤنڈ پہ پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ میں کھڑی تھی، اور جب بھی عوامی ایشو ہوا میں ان کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ کھڑی تھی. دوسرا، ان کی پرفارمنس صرف یہ ہے کہ کیچڑ اچھالو. جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو عمران خان بتاتے ہیں کہ کس پہ کس طریقے سے اٹیک کرنا ہے. اس کا ہنسی سے آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اس کا اس کے اوپر مذاق اڑا کر آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اس کی انسلٹ آپ نے کیسے کرنی، اس کے اوپر کیچڑ کیسے اچھالنا. یہ طریقے ہمیں وہ بتایا جاتا ہے. لوگوں کے نام وہ بگاڑتا ہے. میرے خیال سے اسلام میں نام بگاڑنا وہ بھی بطور مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک بات کوئی نہیں ہے. تو میں ٹکٹ کے اوپر اگر بات کروں کہ انہوں نے آج اگر مجھے ایم این اے کا ٹکٹ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو ایم این اے کا ٹکٹ ملا. ٹکٹ مجھے پیپلز پارٹی میں جب میں تھی تو شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ مجھے ڈونٹ کال می یور ایکسیلنسی، کال می مدر. ان کے یہ الفاظ ہیں مجھے. اور جب اس خاتون جس نے مجھے بیٹی کہا تھا، اور اتنی عظیم ایک خاتون جس نے اتنی سٹرگل کی پاکستان کے لیے، اس کے بارے میں ایک مری ہوئی خاتون جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے مجھے بڑا شوق پہنچا جب عمران خان نے ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے. اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے 2 ٹکٹس دیے تھے، ایم این اے اور ایم پی اے. اس وقت میری ایج بہت کم تھی. انہوں نے میری ایج کو بھی نہیں دیکھا اور مجھے 2 ٹکٹس دیے میرے ٹیلنٹ کے اوپر، میرے پوٹینشیل کے اوپر. ان کی ٹکٹوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ٹکٹس کا کرائیٹیریا ہے وہ شاید کچھ اور ہے. اس ٹکٹ کے کرائیٹیریا پہ شاید ہم لوگ پورے نہیں اترتے ہیں. ایک اور بات کہ یہاں پہ مجھے ایک اور بات پہ انتہائی افسوس ہوا. میں تو پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ ہوتی ہوں، میں پی ٹی آئی ورکرز کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں. دارالعلوم میں آپ دیکھیں، پروٹیسٹس میں آپ دیکھیں، احتجاج میں دیکھیں، یہ جس پوزیشن پہ ہماری پارٹی آج پہنچی ہے، ان ورکرز کو آپ کہتے ہیں کہ ادنا ورکرز، چھوٹے ورکرز یا کسی کام کے نہیں. تو مجھے اس بات پہ انتہائی آئی واز شاکڈ کہ خود تو آپ وہ بنی گالہ کے گھر میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، ڈنڈے وہ آپ کے کارکن کھاتے ہیں، ٹیئر گیس ان کے اوپر پڑتی ہے، اور شیلنگ ان کے اوپر ہوتی ہے، شہادتیں ان کی ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ادنا کارکن ہے، یہ چھوٹے کارکن ہیں. تو اس پہ پی ٹی آئی کے ورکرز پورے پاکستان میں انہوں نے بہت برا منایا ہے. اس چیز کے اوپر انہوں نے بہت سخت احتجاج بھی کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں شاید 2 کیٹیگریز ہیں. ایک بڑے کارکن ہیں شاید جو بنی گالہ میں رہتے ہیں، اور ایک شاید چھوٹے کارکن ہیں، ادنا کارکن ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، وہ ہم ہیں. اور ویسے بھی میں یہ بات بتاؤں کہ شیطان نے بھی ایک دفعہ کہا تھا، جب آدم کے بارے میں اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. تو میرے خیال سے غرور کرنا شیطان کا کام ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ آدم مٹی سے بنا ہے، تو میں تو اس کی تعظیم نہیں کر سکتا. تو اس شیطانیت سے جو لیڈرشپ ہے وہ نکل آئے.
اس مائنڈ سیٹ سے نکل آئے. اگر آپ آج اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں تو آپ ادنا کارکن، میں بھی خود کو ادنا کارکن سمجھتی ہوں، میں بھی خود کو عوام کا حصہ سمجھتی ہوں. ان کی قربانیوں کی وجہ سے آپ ادھر پہنچے ہیں. دوسری بات یہ کہ مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہے. وہ ٹیلنٹڈ لوگوں سے شاید جیلس ہوتے ہیں، وہ شاید ان کو اپنے لیے خوف محسوس کرتے ہیں. نوجوانوں کو بڑا لیکچر دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو اس طریقے سے بنائیں، لیکن شاید جو میں نے محسوس کیا اس پارٹی میں، وہ ٹیلنٹڈ نوجوانوں سے بعض اوقات جیلس بھی ہو جاتے ہیں، اور شاید اس جیلسی کی وجہ سے بہت سارے مرد حضرات ان سے بھاگ جائیں. خواتین پہ جو ان کا اپنا طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے خواتین ان کو چھوڑ جائیں، اور ان کی پارٹی میں ٹکٹ کا جو ہے وہ یہ ان کا اپنا کرائیٹیریا شاید ہو، کیونکہ میں نے جو آبزرو کیا وہ کچھ اور ہے اس پارٹی میں. عمران خان کے ساتھ آپ اس کی طرح چپل پہنیں، پرفارمنس آپ کی تب ہے جب آپ اس کے ساتھ ہنسیں. جب وہ جیسے چپل پہنتا ہے آپ اس کی طرح چپل پہنیں، جب وہ جس طریقے سے کپڑے پہنتا ہے آپ اس کے کلر کے کپڑے پہنیں. تو یہ آپ پارٹی اس کے ساتھ دوڑ لگائیں کہیں جا کر، تو پارٹی میں اس کے قریب آنے کے یہ طریقے. ہم جیسے لوگ جو گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں، صرف کام کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کے ایشوز اٹھاتے ہیں، وہ شاید اس پارٹی میں امپورٹنس نہیں رکھتے. میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ایم این ایز پی ٹی آئی کے سارے ورکرز بھی ناراض، ان سے ہمیشہ کام لے لیا جاتا ہے لیکن ان کو عزت نہیں دی جاتی. اسی طریقے سے ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہ سارے کے سارے ناراض. ہمارے ایم این ایز، ایک ایم این اے ایک الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس لاکھوں ووٹ لوگوں کا ہوتا ہے، اس کے پاس لاکھوں عوام ہوتی ہے. ایم این ایز کی جس طریقے سے اس پارٹی میں تذلیل کی جاتی ہے وہ آپ ایم این اے سے جا کر پوچھیں. کئی مرتبہ انہوں نے احتجاج کیا. ان بیچاروں کی جس طریقے سے توہین کی گئی ہے وہ آپ ان سے پوچھ لیں، اور ایم این ایز بھی سارے مجھ سے متفق ہیں. ایک اور بات کہ کے پی گورنمنٹ، میں نے ایک ڈیلیگیشن میں ملاقات کی. میں نے ہمیشہ ایک ڈیلیگیشن میں پچھلی دفعہ میں نے ملاقات کی ہے کچھ دن پہلے، اور میں اس ڈیلیگیشن میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کوئی N1 کے ٹکٹ کے لیے نہیں گئی. میں اس لیے گئی کیونکہ پاکستان کے، اور میں اپنے لیے نہیں گئی، میں پاکستان کے لوگوں کے لیے گئی. ادھر خود کے لیے اگر گئی ہوتی تو شاید پھر مجھ پہ الزام آتا. رکشہ یونین کے صدر کو میں لے کر گئی کیونکہ اس رکشہ یونین کے 10 رکشے غریب رکشہ والوں کے جل گئے تھے ایک ایکسیڈنٹ میں. اس کی کمپنسیشن پرویز خٹک ان کو نہیں دے رہا تھا. ریڑی بانوں کے صدر کو میں لے کر گئی کیونکہ پرویز خٹک جو ایک مافیا کا ڈان ہے ادھر کے پی میں، وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا. میں ایک ڈیلیگیشن لے کر گئی. پرویز خٹک کے پاس 19 گریڈ کے پروفیسرز تھے. یہ وہ پرویز خٹک کا آپ مائنڈ سیٹ دیکھ لیں. 19-20 گریڈ کے پروفیسرز کو کہتے ہیں 50 لوگ تھے، پورے کے پی سے لوگ تھے. کہتے ہیں یہ سارے غنڈے ہیں. جب آپ کی چیف منسٹر کا اس قسم کا ایٹیٹیوڈ، وہ ناراض ہو کر چلے گئے. تو یہ آپ کے چیف منسٹر کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ پی ٹی آئی کا چیف منسٹر ہے جو کہ نیا کے پی کے کا چیف منسٹر ہے. عمران خان خود کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، پورے پاکستان کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ میں سب کو کسی طریقے سے بھی گمراہ کر لوں گا. یہ نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. میرے خیال سے عمران خان آپ بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ بھی پاکستانیوں کو بیوقوف اور بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں.
परवेज़ खटक के सारे रिश्तेदार जो हैं आज फ़ायदा उठा रहे हैं हुकूमत से, और सारे शुरू में जब MNA की सीट्स थी, रिज़र्व सीट्स, वो सारी परवेज़ खटक ने अपनी कज़न को दे दी, अपने रिश्तेदारों को दे दी। रिज़र्व सीट्स पे सारी अपने रिश्तेदारों को डाल दिया। आज ऐसे ठेके हैं कि जिसके ऊपर परवेज़ खटक ने माइनिंग की इल्लीगल लीज दी हुई है KP में। तंगी माइनिंग केस में इल्लीगल लीज परवेज़ खटक ने अरबों रुपए की दी हुई है अपने फर्स्ट कज़न को। रिज़र्व सीट्स पे सारी उनकी रिश्तेदार थी। अब ये उनका बेटा जो है वो सारे सौदे करता है, जॉब्स के, नौकरियों के तबादले सारे वो करता है, ट्रांसफ़र सारे वो करता है, हमें अंदरूनी खबरें पता है, और पैसे लेकर करता है। तंगी माइनिंग केस में इल्लीगल लीज जो है अपने फर्स्ट कज़न को दिया। जनरल हामिद ने ये कहा ये मैं नहीं करी, एहतसाब कमीशन के जो चीफ कमिश्नर थे उनका ये बयान है तंगी माइनिंग केस में, और उनके ऊपर केस, ही इज़ अक्यूज्ड इन दैट केस। दूसरा, नौशहरा में इल्लीगल माइनिंग केस है, वो भी उन्होंने अरबों रुपए का ठेका अपने रिलेटिव को दिया है। बैंक ऑफ खैबर का स्कैंडल, उसके MD, उसकी सिलेक्शन बकौल ज़ियाउल्लाह अफरीदी, वो भी परवेज़ खटक ने की है। मैं उस दिन डेलीगेशन में जहाँ पे मैंने और पाकिस्तानियों को लेकर गई, वहाँ पे मैं परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ करप्शन के सबूत लेकर हमारे PTI वर्कर्स गए खान साहब के पास। खान साहब ने, इमरान नियाज़ी मैं उनको कहूँगी क्योंकि वो, मैं उनको खान तो नहीं समझती, वो